اس ہمارے اسٹوڈیو سے مجاہد ویلوی کو خوش آمدید کرتا ہے. اور یقیناً ایران اسرائیل کے درمیان جاری جنگ جو 8ویں دن میں داخل ہو چکی ہے وہ تو اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہے کہ ایسا لگتا ہے کہیں خدا نہ کرے کا لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ بہرحال جنگوں کی صورت میں سب سے زیادہ جو عام انسان کی ہلاک ہوتا ہے، خاص طور سے بچے عورتیں ہلاک ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی جنگ کو بہتر تو نہیں قرار دے گا. وہ چاہے گا کہ رک جائے، مذاکرات کی میز پر آئے، اور ہر جنگ کا ہم نے انجام یہ بھی دیکھا. لیکن جو اسرائیلی جاری ہے اور اس کی جو سرپرستی امریکہ کو حاصل ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ غزہ کی طرح ایران کو، اس کے جوہری توانائی کو ملیہ میٹ کر دینا چاہتے ہیں. ایک اسی تناظر میں گو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ صرف اس تناظر میں دیکھنا نہیں چاہیے. ہمارے آرمی چیف کی ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی اور کسی بھی غیر ملکی آرمی سربراہ سے اسے پہلی ملاقات کہا جاتا ہے. کچھ سرائیاں ہو رہی تھیں کہ کون کون ہوگا، لیکن واضح طور پر جو ہمارے ترجمان ISPR نے کہا ہے کہ اس میں جہاں صدر ٹرمپ تھے، ان کے قومی سلامتی کے ممبر تھے، وہیں ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دوسرے قومی سلامتی کے DGSI موجود تھے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو گفتگو ہوئی صحافیوں سے، یعنی ٹرمپ نے ملاقات کی تو عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کوئی احتیاط سے کام نہیں لیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے بلایا یوکرین کے صدر کو، پھر ان کے ساتھ کیا کرا، یہ تواتر سے کرتے رہے ہیں، لیکن بڑی سنجیدگی سے انہوں نے جواب دیا. اور ایک مرحلے پر جب عاصم منیر سے ملاقات ہوئی اور وہ پھر میڈیا سے ملنے آئے تو ایک سوال ہوا، کیا امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے؟ جی ہاں، جو ایک صحافیوں کا گروپ تھا جو اس ملاقات کے بعد ہوا، یہ سوال ہوا. اس پر ٹرمپ صاحب نے کہا، میں ایسا کروں یا پھر نہ کروں کوئی نہیں جانتا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک اور سوال ہوا کہ کیا ایرانی حکومت تبدیل ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی ٹرمپ صاحب نے ظاہر یہ کیا کہ وہ ایک گومگو سا جواب تھا، لیکن اس میں ہاں و نہ تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سائرہ عباسی ہیں، انٹرنیشنل رول پر بڑی گہری نظر ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ جوہر سلیم صاحب ہیں، سیکرٹری خارجہ رہے، بڑے اہم ہوتے بھی رہے، ہمیں جوائن کریں گے اور اس وقت IRS کے صدر ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہماری زیادہ بڑی ہیڈ لائن بن گئی ایران اسرائیل جنگ سے زیادہ جو ملاقات ہوئی ٹرمپ صاحب کی، صدر ٹرمپ کی اور ہمارے آرمی چیف کی، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں محض اسرائیل ایران کے تنازع میں اس ملاقات کو نہیں چاہیے بلکہ وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ کی گہری نظر ہے، کیا کہیں گی آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ایٹ یور شو. دیکھیں جی، فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی وننگ سچویشن ہے کہ ایک ایکسکلوسو قسم کی ملاقات ہمارے آرمی چیف کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ارینج کی ہے، اینڈ ہی ہمسیلف وانٹڈ ٹو میٹ ہم. اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فارن پالیسی یا ان کی اپروچ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پرسنل ریپو پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں انسٹیڈ آف ملٹی لیٹرلزم اور ٹریڈیشنل جو اپروچز ہیں ٹورڈز فارن پالیسی. تو میرے حساب سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ صرف ایران اسرائیل کے تنازع کی نظر میں پرسپیکٹو میں ہمیں یہ ملاقات نہیں دیکھنی چاہیے. آرمی چیف پاکستان کا جو ریسنٹ ایپیسوڈ جو ملٹری اسٹینڈ آف کے بعد پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اور اس کے علاوہ ہمیشہ سے پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کرتا رہا ہے امریکن فارن آبجیکٹیوز کے ذریعے اس خطے کے اندر، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ اور معاملات ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم ہو یا کچھ بھی ہو. تو آئی تھنک ایران اور اسرائیل ضرور اس بات چیت کا حصہ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو کردار ہے اور پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے ٹو فائٹ اگینسٹ دا ٹیررزم،
اس خطے کے اندر اور یہ ساری جو جغرافیائی ہماری جو اس ٹائم پہ ہماری جو امپورٹنس ہے اس کے لحاظ سے، چاہے وہ افغانستان ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہو، مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہوں، کیونکہ پاکستان ایک لیوریج رکھتا ہے بینگ ان ٹھیک ہے اسلامک ڈاکٹر صاحبہ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں بڑے اپنے سینئر سفارتکار، اب تو بڑے ایک اہم ادارے کے سربراہ بھی ہیں، محترم جوہر سلیم صاحب سیکرٹری خارجہ رہے، شکریہ جوہر صاحب آپ نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ سے تو میں نے براہ راست سوال جو کیا تھا، اور وہ اس پس منظر میں کہ جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی اور ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے جو جواب دیا، لیکن وہ جو ٹرمپ صاحب، آپ تو تھوڑا پورا جو ان کا پاس اگر دیکھیں، وہ ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن کل دیکھا گیا کہ ان کا بہت اچھا بیہیویئر تھا۔ ایون امریکہ کے صدر کا ہمارے آرمی چیف کو یہ کہنا کہ اٹس آنر، یعنی یہ میرے لیے اعزاز ہے، تو یہ بھی بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ اب ہمیں نہیں علم کا کہ اس میں کیا کیا گفتگو ہوگی۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہا تھا اس کو محض اسرائیل ایران تنازع کے تناظر میں تو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جی جوہر صاحب۔ جی بالکل بہت اہم ملاقات تھی اور انپریسیڈنٹڈ کئی حوالوں سے، اور اس میں بہت ہی مفصل ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اس میں جو ایران کا اسرائیل کا تنازع ہے وہ بھی ایک اہم موضوع تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بائیلیٹرل جو پاکستان یو ایس ریلیشنز، جو پاکستان ہمارا جو خطہ ہے اس میں جو سیکیورٹی انسٹیبلٹی، پھر جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے، وہ ایریا جہاں پاکستان اور امریکہ کا تعاون بہت عرصے تک رہا ہے، اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی پاکستان نے اس میں ایسی امریکہ کے کو جو ہے نا اس میں جو کولیبریشن پاکستان اور امریکہ کی تھی اس کو انہوں نے بہت سراہا بھی۔ تو پھر ایک اکنامک ریلیشن شپ بھی ہے، پاکستان کا امریکہ جو ہے دنیا میں سب سے بڑا سپورٹ پارٹنر بھی ہے، ایک بڑی تعداد ریمیٹنسز کی بھی وہاں سے آتی ہے، وہاں سے ہمیں بہت سب سے بڑا بلکہ ٹریڈ سرپلس جو ہے ہمارا وہاں سے ہے، اور ابھی جو ٹریڈ ایک ڈیل کی بات چل رہی ہے، کیونکہ امریکہ ظاہر ہے کہ وہ جو ان کی پروٹیکشنسٹ پالیسیز ہیں تو اس میں انہوں نے سب ملکوں کے ساتھ اپنے جو ہے ریسیٹ کیے ہیں تجارتی تعلقات، تو اس میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو جب وہ ریسیٹ کرتے ہیں تو کیا جو نیا بنتا ہے ایکویشن وہ، کیونکہ پاکستان کے لیے تو یہ بہت اہم مارکیٹ ہے امریکہ۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں اسٹریٹجیکلی بھی اگر دیکھیں دنیا میں تو امریکہ اس خطے میں ایک اسٹریٹجی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی جو وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہندوستان کا ایک بہت کلیدی کردار ہے، ان کی کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے، لیکن اب یہ اچھی چیز ہے کہ اس میں تھوڑا سا بیلنس جو ہمیں جو نظر نہیں، آ لیکن رہا جوہر ہے صاحب بسط احترام میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا سوال ہی کروں گا، اختلاف تو کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، آپ تو اتھارٹی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ میں جوہر صاحب فرما رہے تھے، لیکن یہ بات بھی تو اہم ہے کہ اسرائیل نے تو کھل کر غالباً یہ کہہ دیا کہ کیونکہ وہ تو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا ایران کی ایٹمی قوت کو یا جوہری توانائی کو۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس یہ ہے، اور خدا نہ کرے اگر ایران جیسا کہ وہ کہتے ہیں اگر امریکی صدر بھی اس میں کود پڑے اور امریکہ بھی کود پڑے اور وہ فائنل راؤنڈ کی طرف چلے گئے، تو پاکستان ایران کا جو ریلیشن ہے، جو اس کی جغرافیائی صورتحال ہے، اس میں ہمارے لیے بہرحال باعث تشویش کی تو بات ہے، یقیناً یہ خوشی کی بات ہے بڑی کہ انہوں نے ریکگنائز کیا، اعزاز سمجھا، لیکن اسرائیل پہ تو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا نا ڈاکٹر طاہرہ عباسی؟ دیکھیں جی، اگر تو اسرائیل ایران کو پیلسٹائن سمجھ رہے تو یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی آن دا پارٹ آف اسرائیل۔ although they try to weaken ایران ڈفرینٹ طریقوں سے، آئسولیشن میں رہا ہے، وہ سینکشنز لگائی گئی ان کے اوپر، پریشرائز کیا گیا، لیکن ابھی اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو آئی اے ای اے کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے آئی اے ای اے کی طرف سے، اس کے مطابق انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایک سسپیکٹ ہے کہ ایران بیسڈ آن کہ انہوں نے 60% جو ہے وہ یورینیم جو ہے وہ انریچ کر لیا ہے، لیکن دے آر ناٹ شیور اینڈ دس از ناٹ کنفرمڈ کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے۔ تو جب ایک عالمی ادارے لیکن امریکن صدر کا تو یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہفتوں کی بات ہوگی کہ ایران اس قابل ہو جاتا، اسی لیے ہم نے ان پر اٹیک کرا اور بڑا نقصان بھی پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، یہ
یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی تو ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں، اینڈ آئی آلسو بلیو، بیکاز ایران کے لیے اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنا ڈیٹرنس کو جو ہے وہ مینٹین کریں اور اس کو ریسٹور کریں، اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے اگینسٹ اسرائیل جب وہ اپنی نیوکلیر کیپیبلٹی کو اچیو کر لیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں کہہ رہی تھی کہ یہ سمجھنا کہ ایران کو جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرکشن کی طرح کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوگی اسرائیل کی۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ والی بات ہے، تو میں یہ جوہر سلیم صاحب کے ساتھ اسی بات پر یہ شرکت کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا جوہر سلیم صاحب، میں بہت محتاط الفاظ استعمال کروں گا، ہماری تمام ہمدردیاں ساتھ ہیں، اس وقت بہت بڑا وکٹم بنا ہوا ہے، لیکن بہرحال پاکستان ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اس کا بڑا محتاط ہمیشہ رد عمل رہا ہے، ایون انڈیا پاکستان وار میں۔ لیکن اگر ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ہم لوگ جو ایک مسلم پس منظر رہا ہے، بڑے جوش و خروش میں زیادہ رہتے ہیں، جشن بہت مناتے ہیں، خوشی میں باقاعدہ جب ہم نے جنگ جیتی تو پتہ ڈھولک کی طاق اور یہ وہ بڑے سیریس میٹر کہ اگر ایران تک وہ آ گیا تو پاکستان کو، اور پھر مودی جیسا شخص وہاں بیٹھا ہو۔ جوہر سلیم صاحب جی دیکھیں، ایران کی سچویشن جو اس وقت ہے، اور اس میں میں تھوڑا سا جو باقی مبصرین پاکستان میں سے بات کر رہے ہیں ان سے میرا تھوڑا سا نقطہ نظر مختلف تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش نہیں کر سکا۔ وہ سارے میزائلز وغیرہ جو انہوں نے پروجیکٹائلز پھینکے ہیں وہاں پہ اسرائیل پہ، اور ان میں سے کئیوں نے وہاں پہ ظاہر شہری آبادیوں میں نقصان بھی پہنچایا خاصا، جس کا اسرائیل پہلے سے اس لیول کے نقصان کا وہ یوز ٹو نہیں ہے اسرائیلیز۔ لیکن جو ہے جو اسرائیل نے ایران میں کیا ہے، جس طرح کا انٹیلیجنس آپریشن انہوں نے وہاں پہ، اور اس کے بعد جس طرح کی ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز وہ کر سکے ہیں جو کہ تھوڑی سی ان ایکسپیکٹڈ تھیں، اور اس کے بعد پھر جو ایئر سپیریورٹی کمپلیٹ انہوں نے وہاں پہ حاصل کی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا فرق بہت زیادہ ہے۔ ایران تو سینکشنز کا شکار رہا اتنے عرصے، اور ان کو کوئی بھی اس طرح کی اعلیٰ ٹیکنالوجیز نہیں ملتی رہی۔ ان کے پاس S-300 تھا تو وہ اس کو بھی میرے خیال ہے وہ خاصا انفیکٹو ہو گیا ہے، اور باقی بھی ان کا ایئر ڈیفنس جو ہے اتنا وہ جو ہے اس وقت اس کی قابلیت نہیں رکھتا اس چیز کی کہ وہ روک سکے اسرائیل کے اٹیکس، اور وہ اپنی ول پہ لٹرلی جہاں اٹیک کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بالکل لاپ سائڈڈ قسم کی سچویشن ہے وہاں پہ، اور اسی وجہ سے جو ایران کے رویے میں بھی تھوڑی سی شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو اب کسی صورت میں بات نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن اب وہ اس پہ تیار ہو گئے ہیں، اور ان مذاکرات میں بھی وہ ایک پوزیشن آف ویکنس سے جائیں گے میرے خیال میں۔ تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پاکستان کی جہاں تک صورتحال ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے۔ دیکھیں، ایران کا یہ مسئلہ دہائیوں سے ہے اسرائیل کے ساتھ۔ تو اسرائیل نے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 1981 میں انہوں نے عراق کا جو نیوکلیر انسٹالیشن تھی تباہ کی، جب ان کو تھوڑا شک تھا کہ وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں، حالانکہ بعد میں شواہد یہ ملے کہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو ایران سے ان کو خطرہ بہت عرصے سے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ دیکھیں ایران نے اسرائیل کے اراؤنڈ وہ سارے جو مزاحمتی گروپ تھے وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا بہت عرصے سے، جس میں حزب اللہ شامل ہے، حماس ہے، حوثیز بھی ہیں، پھر لبنان سیریا میں بھی، جی لبنان میں، اور پھر پرو ایرانین گورنمنٹ ایک سیریا میں بھی تھی۔ تو اس سے اسرائیل کو جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جب خطرہ بھی اس سے فیس کرتے تھے، اور ان کو وہ پھر یہ سمجھتے تھے کہ ایران ایک ریجنل پاور بننا چاہتا ہے جو کہ اسرائیل کے مقابلے پہ جو ہے مسلمان ملکوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ایران اور اسرائیل کا تو ایک ڈائریکٹ ٹکراؤ تھا بہت سالوں سے، دہائیوں سے بلکہ۔ تو اس کے مقابلے میں پاکستان کا اور اسرائیل کا تو کوئی ایسا نہیں ہے، کسی وقت بھی نہیں رہا ایسا۔ ٹھیک ہے، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک اور پہلو سے اگر میں دیکھوں ڈاکٹر صاحبہ کو شریک کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ G7 جیسے ملک، اور یہ بڑے برطانیہ جیسا مہذب ملک جو کہلاتا ہے، اور فرانس، ان سب لوگوں نے انکنڈیشنل اسرائیل کو سپورٹ کیا اور نہیں کیا۔ آپ ڈاکٹر صاحبہ، یہ ڈاکٹر عباسی صاحبہ، کیا یقیناً ہم تو نہیں کہتے، لیکن پرسیپشن یہی آیا ہے کہ ہم اسرائیل تو چھوڑیے، امریکہ کے ساتھ انکنڈیشنل تو نہیں جائیں گے نا اگر وہ ایران پہ آگے جاتا ہے؟ ڈاکٹر عباسی
जी जी बिल्कुल। इस तरह की तो कोई भी किसी भी किस्म की आई थिंक द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं लेगी, बेस्ड ऑन हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसमें हमने अमेरिका के फ्रंट लाइन एलाई के तौर पे हम रहे हैं, और हमने इसका काफ़ी जो है वो कॉस्ट बेयर किया है। आई थिंक पाकिस्तान को बहुत स्मार्ट चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, बिकॉज हम ज्योग्राफिकली ईरान इज़ वेरी प्रॉक्सिमेट, दे आर आर नेबर, एंड बीइंग ऑफ कोर्स इस्लामिक स्टेट ऑल्सो। सो हमारी फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की तो गुंजाइश नहीं है। और दूसरा, हमारी जो चॉइसेस हैं फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, उसके अंदर ईरान को आउटराइटली अनॉय करना वुड नॉट बी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। So we have to make very, very smart choices in which we have to engage both the United States, मुझे Iran, डॉक्टर साहिबा and ज़रा Israel. एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद ज़रा एक पहलू से रह जाएगा, और वो जौहर सलीम साहब और आप दोनों ज़रूर गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि अभी ट्रम्प साहब ने इख्तियार ही ये कहा भी था कि अब आपको चाइना इज़ पास्ट अमेरिका इज़ फ्यूचर, यानी ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अमेरिका हमसे क्या चाहता है। चीन के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बात है, इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। डॉक्टर साहिब अब्बासी, मोहतरम जौहर सलीम साहब बड़े सीरियस सिफारतकार हैं, मैंने कहा एक मोतबर इदारे का किस्सा है। जौहर साहब ज़रा हट के, क्योंकि इस पूरे तनाजुर में या सियासी सूरत हाल में हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिका की निगाह में हमेशा चीन बड़ा खटकता है, और कुछ अर्से पहले तक उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये पैगाम भी आया था कि चीन अब पाकिस्तान के लिए पास हो जाना चाहिए, सिपेक पास होना चाहिए। तो ये भी है कि ट्रम्प हमसे क्या चाहते हैं, क्या चाहेंगे अगर हम इसराइल तनाज़ुर में ना देखें, और हम यकीनन चाइना से जो हमारे रिलेशन है उसकी कुर्बानी देखते हैं। ये इस हवाले से भी ज़रा मुश्किल सूरत हाल तो है ना मोहतरम जौहर सलीम साहब? मेरे ख्याल में अमेरिका में अब ये रियलाइजेशन है, खसूसन प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कि पाकिस्तान की एक बहुत अहमियत है साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में, और बहुत से एरियाज में पाकिस्तान का ताउन जो है वो बहुत अहम है अमेरिका के लिए, इसलिए वो पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो पाकिस्तान इंडिया का तनाज़ा हुआ है रिसेंटली, और पाकिस्तान ने जितना एडिक्वेट और बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, उससे वो अहमियत और भी ज़्यादा सामने आई है। तो इसलिए वो अमेरिका को ये भी पता है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पुराने हैं, और उसमें जो है बहुत जिसे हम तो उसे कहते हैं ना, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, और बहुत सारे एरियाज पे मुहित है, और उसमें जो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है दुनिया में कमर्शियल पार्टनर भी है चाइना, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है चाइना। इसी तरह जो है पाकिस्तान और चाइना की जो है ना टेक्नोलॉजी में भी, बहुत सारे और एरियाज में, अब तो एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा क्लोज कोऑपरेशन है। तो उस सब के होते हुए जो है अमेरिका को ये तो नहीं मेरे ख्याल है कि उनका एम हो सकता है कि बिल्कुल पाकिस्तान चाइना से एकदम अपना सारे ताल्लुकात ख़त्म करके तो अमेरिका के साथ, जब वो बात करते हैं कि चाइना इज़ द पास्ट, अमेरिका इज़ द फ्यूचर, तो बात इस हवाले से की गई थी, वो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के हवाले से की गई थी कि पाकिस्तान में बहुत मौके हैं कॉर्पोरेशन के, और अमेरिकन कंपनीज को वो जो है ये एम्फेसाइज कर रहे थे कि वो पाकिस्तान की तरफ देखें, ताकि जो चाइना से पाकिस्तान में सीपेक वाली कॉर्पोरेशन थी, उससे भी ज़्यादा कोई अमेरिका से वो कमर्शियल कॉर्पोरेशन उस तरह की बढ़े। और वैसे भी इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं ज़ाहिर है कि वो एक खास पस मंज़र में की जाती हैं, और उनको लिटरली नहीं ले सकते हम। तो पाकिस्तान एक जाहिर है कि एक देखें बैलेंस होता है, जो रिलेशन है वो जीरो सम गेम नहीं होते कि एक मुल्क के साथ अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो दूसरों के साथ बिल्कुल ही नहीं होंगे। अमेरिका को देख लें, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं, अब वो पाकिस्तान के साथ ही जो है पास्ट में भी, माजी में भी बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं, और अभी भी लग रहा ही है कि इस वक्त तो दोबारा से इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि ताल्लुकात को फ़रोग दिया जाए बहुत सारे फील्ड्स में। तो ये सारी दुनिया के मुल्क इस तरह करते हैं
اس میں پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کہاں پہ اوور لیپ کر رہے ہیں، کہاں پہ نہیں کر رہے، آپ کے پرسیپشنز کہاں پہ اوور لیپ کر رہے ہیں، کہاں پہ نہیں کر رہے، اور آپ اس میں سے کامنالٹیز تلاش کرتے ہیں. تو ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ اگر چلیں تو پھر جو ہے ہمارے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل اور پرومس ہے، اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایسی ہے کہ جو دونوں ملکوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے. شکریہ جوہر سلیم صاحب. آپ کا علم ہے کہ جوہر صاحب ذرا مصروف ہیں، اس لیے میں شکریہ جوہر صاحب. ڈاکٹر سائرہ، یہ جو سوال میں نے جوہر سلیم صاحب سے کیا تھا، کیونکہ چیزیں ایک دوسرے سے الگ کر کے شاید نہیں دیکھی جا سکتی، کیونکہ پاکستان بیک وقت ایران کے حوالے سے بھی، چائنا کے حوالے سے بھی امریکہ کے لیے بڑا اہم ہے، اور اس کا بڑا کلیدی کردار بھی مستقبل میں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سائرہ عباسی. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے. نہ صرف چائنا بلکہ چائنا رشیا کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور اس کے علاوہ آف کورس ساؤتھ ایشیا کے اندر وی ہیو سین کہ رشیا کے ساتھ بھی مراسم جو ہیں وہ پاکستان کے تعلقات بہتری آ رہی ہے، بلکہ بہت اچھی ملٹری ٹو ملٹری، پیپل ٹو پیپل، اکیڈیمیا ٹو اکیڈیمیا تعلقات ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ تو ہمارے ہے ہی ہیں. نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی امریکہ نے جو اپنی ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی اناؤنس کرنے کے بعد ایک ویکیوم چھوڑا تھا، اس کے بعد چائنا نے بہت حد تک اس کو جو ہے وہ آکیوپائی کیا ہے. اسی طرح افغانستان کے اندر بھی، اسی طرح سینٹرل ایشیا کے اندر آپ دیکھیں ایس سی او کے تناظر میں اور رشیا چائنا کی لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو علم ہے، میں تو میں نے کہا ایم جسٹ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس، کہ امریکہ میں مشہور ہے بڑا، یہاں بلکہ ویسٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ ناؤ ٹاک اباؤٹ بزنس. تو اگر سب سے سپر پاور ٹرمپ صاحب نے جب یہ چنا کہ وہ ہمارے چیف کو بلا رہے ہیں، تو انہوں نے یقیناً اس ٹرم میں بات کی ہوگی کہ جو انہیں چاہیے، یعنی وہ انہوں نے اگر 2 گھنٹے گفتگو کی ہوگی تو ان کو ایک اسپیسیفک ضرور ان سے ہوگا کہ ہمیں کیا. علم نہیں ہے اور میں بہت ہی گارڈڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں ایجنڈے میں یہ 2-3 چیزیں ضرور ہوں گی کہ کیپ اوے فرام ایران، اور آلسو سلو ڈاؤن ریلیشن ود چائنا. کچھ اس طرح کا میرے خیال میں کچھ میں نے یہی کہا نا کہ سوری. دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کی ٹون جو ہے وہ اب اسرٹیو ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے ان دا کانٹیکسٹ کی کس کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز جو ہیں وہ رکھنے چاہیے. آلدو ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں، ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وزوی جب ہم امریکہ کی کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز بھی اس طرح کے رہے ہیں. اب ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ کس جگہ پر اور کون سی چیزیں ہیں جو کمپرومائز کی جا سکتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں کی جا سکتی. میرا نہیں خیال کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ آؤٹ رائٹلی ڈائریکٹلی کوئی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ کرے گی کہ جس کی کے بعد میں ہمیں بہت زیادہ کاسٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑے. آئی تھنک پاکستان کی لیڈرشپ بھی اب اس حد تک میچور ہو چکی ہے، بیکاز اب امریکہ کا ایک اور جو بہت زیادہ بیہیویئر رہا ہے پیٹرن، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ابینڈن کرتے رہے ہیں ان دا ہسٹری پاکستان کو. تو پاکستان کو، جیسے میں نے کہا، بہت اسمارٹ چوائسیز کرنی پڑیں گی. اور اگر ہم اس کو جو تھیری ہے کنسٹرکٹیوزم کی IR کے اندر، جو یہ بتاتی ہے کہ آئیڈینٹی از کنسٹرکٹیڈ اینڈ جو دشمن ہوتا ہے آپ کا یا جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹی پالیٹکس پہ ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب میں بہت میرا وقت تھوڑی سوری ٹو سے، کیونکہ ادھر آپ کو علم ہے یہ پرابلم، آپ کا یقیناً گہری نظر ہے. آج 8واں دن ہے اور لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایران اتنا ریزسٹ کر سکے گا، سروائیو کر سکے گا. پہلے ہی دن انہوں نے جتنا بڑا ان کے جنرلوں کو، ان کے سائنسدانوں کو، ان کے دفاعی نظام کو تباہ کیا. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اوور کانفیڈنس ہے ایران کے، جو میں آیت اللہ کی تقریر میں سن رہا تھا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس ایریا میں مشرق وسطیٰ میں ایران کیپیبل ہے کہ وہ 1 ہفتے اور بھی اسی طریقے سے فائٹ بیک کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر عباسی. دیکھیں، کچھ چیزوں کے اندر ہم دیکھیں تو ایران کی ویکنس ہے، جیسے کہ ایکسس آف ریزسٹنس جو ایران نے بنایا تھا وہ اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا، اسپیشلی آفٹر دا فال آف بشر الاسد. تو ایران بہت زیادہ ویکن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ جو ریسنٹ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ چاہے وہ سائنسدان ہیں یا ملٹری کے لوگ ہیں، ان کو مار دیا گیا. تو ویکنسز تو ہیں، آف کورس اٹ از ناٹ ایز
strengthened as it should be because of sanctions and everything. लेकिन जंगें सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जाती, जंगें सिर्फ वेपन से नहीं लड़ी जाती। आपका नेशनलिज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ईरान एक सिविलाइजेशन है, ईरान का नेशनलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अभी आयतुल्ला खुमैनी की जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने बहुत आउटराइटली कहा है कि हमसे धमकी की टोन में अगर कोई बात करेगा तो हम उसके साथ बातचीत नहीं करेंगे। एंड इफ समबडी हैज टू टॉक टू अस दे शुड कम टू ईरान। तो ये एक उनकी जो आप कह लें बिहेवियर है ईरान का टूवर्ड्स इजराइल एंड अमेरिका, जिसके अंदर वो टोन को भी देखते हैं, और वो जो है उनका नेशनलिज्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल या अमेरिका को ईरान को जो है वो कम समझना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहिबा अब्बासी, थैंक यू डॉक्टर, आपसे की वैसे गुफ्तगू से आपसे डॉक्टर साहिबा मैंने कहा अब एक नए पहलू से आपने कुछ चीज़ें उजागर की, और मेरे लिए भी और हमारे जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, वो चलेंगे ज़रा हम ताफ्तान बॉर्डर पे, जहाँ हमारी ब्यूरो चीफ मौजूद हैं बुशरा कमर, सैकड़ों मील का फासला तय करके पहुँची, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि हमारे इस बॉर्डर पे क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV इस्लामाबाद स्टूडियो में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान और ईरान में आपको इल्म है हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जो है वो आते जाते हैं, और अचानक वॉर हुई और उसके नतीजे में बॉर्डर पर जो सूरत हाल है, ग़िज़ा नहीं आ रही, पेट्रोल नहीं आ रही है, सैकड़ों मील का फासला तय करके हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर वहाँ मौजूद हैं। शुक्रिया बुशरा। मैं देख रहा हूँ रात के इस पहर में आप इस तरह यहाँ खड़ी हैं, बड़ा हसास इलाका है। तो ये बताएं कि ये इस वक्त क्या सूरत हाल है इस बॉर्डर के पास बुशरा? बिल्कुल मुजाहिद साहब, आज तीसरा रोज है और मैं इस वक्त पाक ईरान जो बॉर्डर है उस पर मौजूद हूँ, जो तफ्तान के इलाके में है। और हम देख रहे हैं कि छठे रोज भी जो इमिग्रेशन का सिलसिला है वो बंद है। ईरान जाने के रास्ते जो हैं वो हुकूमत की जानिब से बंद किए गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान आने के रास्ते हैं वो तमाम रास्ते खोले गए हैं। और जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह, दोपहर, शाम और रात के भी पहर हमने देखा कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को जो है वो लाया जा रहा है। और ख़ुसूसन बड़ी तादाद जो है वो तलबा की है और तालिब इल्म जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ईरान में एक तो ये बताइए, वो तो आपने दुरुस्त कहा बुशरा, ये बताइए कि ये जो ख़ास तौर पर गवादर का मुझे इल्म है कि पूरा इन्हिसार पेट्रोल का, डीज़ल का, ग़िज़ा का, बल्कि अगर चाहें तो हर चीज़ ईरानी की होती है, इसी तरह तफ्तान इर्द गिर्द में भी, तो इसकी भी तो अगर ये 8 दिन से हुआ है बड़ी किल्लत होगी, बड़ा मसाइल होंगे बुशरा इसके। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब से ये पाक ईरान बॉर्डर जो है वो बंद किया गया है, उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत थी वो भी उसकी दरामद और बरामद जो है वो बंद हो गई। और अब जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीज़ल जो है वो नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं। और ख़ुसूसन जो ईरान से लाया जाने वाला पेट्रोल था, जहाँ वो 160 और 150 रुपए लीटर मिल रहा था, अब कहीं पर 300 रुपए लीटर है, कहीं पर 350 रुपए लीटर मिल रहा है। और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ट्रालर, बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो हम तफ्तान के इलाके में भी देख रहे हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दालबंदीन के इलाके हैं, नौकुंडी के इलाके हैं, वहाँ पर ये ट्रालर खड़े हैं, क्योंकि जब पेट्रोल नहीं मिल रहा तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे। ये बात सिर्फ पेट्रोल की हद तक नहीं
नहीं है, बल्कि LPG के हवाले से भी अगर हम आपको बताएं तो LPG भी जो है उसकी भी तरसील अब रुक चुकी है और सिर्फ 10 दिन का LPG का स्टॉक जो है जो पाकिस्तान में पहुंच चुका है सिर्फ वही मौजूद है। और LPG की जो ज़्यादा कंजप्शन है हम देख रहे हैं, जो ज़्यादा ज़रूरत है वो इस वक्त पंजाब, KPK और सिंध के इलाकों में है। और अगर 10 दिन तक ये बॉर्डर ना खोला गया तो LPG की सूरत हाल जो है वो मुल्क भर में इंतहाई बहरान जो है देखने में आएगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको तफ्तान की सूरत हाल बताऊं तो तफ्तान के बाजार में तफ्तान की आवाम के लिए जो अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें गोश्त है, दही है, दूध है, इसके अलावा दीगर जो अशिया हैं, पानी है, पीने का साफ पानी, क्योंकि तफ्तान में खारा पानी जो है वो नलकों में आता है, लेकिन ईरान से आने वाली जो पानी की बोतलें हैं वो इंतहाई सस्ती मिलती हैं, लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बॉर्डर बंद होने की वजह से हम देख रहे हैं कि ईरान में जो ये सिलसिला हुआ और ईरान से चीज़ें आना बंद हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसके बाद तफ्तान में एक ग़िज़ाई बहरान का भी खदशा बढ़ चुका है। कई कारोबारी हज़रात जो हैं वो सब मुतासर नज़र आ रहे हैं, दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शहरी जो हैं वो इस वक्त अशिया खुर्द-ओ-नोश के लिए दूसरे जो इलाके हैं वहाँ का रुख करना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन रास्ते तवील होने की वजह से, लंबे होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो उनका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर सैकड़ों मील का फासला तय करके, बल्कि मुझे कह रही थी कि कोई 10 घंटे का फासला तय करके वो वहाँ तक पहुँची है और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही हैं। जबकि मज़ाहमत से आखिरी अगर मैं पूछूँ आपसे कि सिक्योरिटी के एतबार से तो यहाँ सूरत हाल बेहतर है कि मतलब ये कि काफ़ी हालिया दिनों में हम सुन रहे थे नौशगी वगैरह में जो गड़बड़ हो रही थी बुशरा? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जो गेट है यहाँ पर पाक ईरान के दरमियान जो एक गेट है तफ्तान के इलाके में, हम देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे जो है वो ईरान की जानिब से गेट खोल दिया जाता है और शाम 5 बजे गेट बंद कर दिया जाता है। इस मौके पर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात नज़र आ रहे हैं, खसूसन FC के एहलकार जो हैं वो 24 घंटे यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को संभाले हुए हैं, जबकि लेविस के एहलकार भी जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात हैं। खसूसन जो शुक्रिया बुशरा कमर, जैसे मैंने कहा आप हमेशा, मैं देखा सब हो, कोई जंगी सूरत हाल हो, कोई हादसा सानिया हो, धमाका हो, हमेशा हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर वहाँ पर पहुँच जाती हैं। और अभी भी मैंने जैसे कहा तो कोई तकरीबन 10 घंटे का फासला तय करके वो गुज़िश्ता 3 दिन से, जी हाँ 3 दिन से तफ्तान में मौजूद हैं। ज़ायरीन आ रहे हैं, उन्हें मुझे बताया गया कि बहरहाल उनको कल जब मैं रात को बात कर रहा था, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ की इंतज़ामिया लुक आफ्टर कर रही है और बाहिफाजत कोयटा पहुँचा रही है ताकि दीगर इलाकों में जा सके। इसी के साथ ही इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजाहिर बिल्ली को इजाज़त दीजिए।